میرے والد اور تایا پولیس کے محکمے میں تھے۔ ایک بار ڈاکوؤں سے مقابلہ ہوا تو دونوں فائرنگ کی زد میں آئے اور جاں بر نہ ہو سکے۔ یوں تائی اور امی ایک ساتھ بیوہ ہو گئیں۔ ایک گھر تھا، دادا حیات تھے، وہ بھی پولیس کے ریٹائرڈ آفیسر تھے، پینشن آتی تھی اور مکان بھی ذاتی تھا جو 2 منزلہ اور کافی بڑا تھا۔ دادا جان نے اوپر کا پورشن کرائے پر اٹھا دیا۔ دادا جان ہی اب ہمارے کفیل تھے۔ کرایہ اور پینشن کے علاوہ کچھ زرعی اراضی بھی تھی جس کی آمدنی سے وہ ہم سب کی پرورش کر رہے تھے اور ہم سکون سے جی رہے تھے۔ جب تک دادا زندہ رہے ہم سب اکٹھے ایک چھت تلے محبت، اخلاق اور اتفاق سے زندگی بسر کرتے رہے۔ وہ ہماری ضروریات اور اخراجات کو پورا کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ میرے بچے حسن سلوک سے رہیں۔ تبھی میری منگنی بچپن میں تایا زاد طفیل سے کرا دی تاکہ ان کے بعد بھی یہ خاندان جڑا رہے۔ ان دنوں میں چھٹی اور طفیل 8ویں میں پڑھتے تھے۔ ایک روز ہم چھت پر بیٹھے پڑھ رہے تھے، سردیوں کے دن تھے، دھوپ بھی سینک رہے تھے کہ کانوں میں ڈھول اور شہنائیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اٹھ کر دیکھا ہماری گلی سے بارات گزر رہی تھی۔ دلچسپ نظارہ تھا۔ دولہے نے سہرا منہ پر ڈالا ہوا تھا اور وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ آگے آگے باجے تاشے والوں کے ساتھ لڑکے پاؤں میں گھنگرو باندھے ناچ رہے تھے اور پیچھے بارات تھی۔ طفیل کی ہنسی نکل گئی۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ سہرے سے منہ چھپا ہوا ہے، اوپر سے گھوڑے پر براجمان ہے۔ اتنے ہجوم اور ڈھول کی آواز سے اگر گھوڑا بدک جائے تو اوندھے منہ گریں گے یہ دولہے میاں۔ بعض لوگوں میں رواج ہوتا ہے، لیکن تمہیں کیا پرابلم ہے؟ جب تم دولہا بنو تو سرا نہ باندھنا اور مت بیٹھنا گھوڑے پر۔ گاڑی میں بارات لانا۔ گاڑی میں کیوں بھائی؟ تو کیا پیدل چل کر دلہن کے گھر جاؤ گے؟ مجھے بارات لے کر دلہن کے گھر نہیں جانا پڑے گا۔ احمق، میری ہونے والی دلہن تو آج بھی میرے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتی ہے۔ میں ہی تو وہ ہوں جو اس کی دلہن بنے گی۔ اچانک مجھے یاد آ گیا، تبھی بات بدل دی۔ اچھا تو مت باندھنا سہرا اور مت لانا بارات، اور بارات بھی لاؤں گا اور سہرا بھی باندھوں گا، لیکن گھوڑے پر ہرگز نہ بیٹھوں گا۔ سہرا البتہ ایک شرط پر باندھوں گا، اگر تم اپنے ہاتھوں سے مجھے سہرا باندھو گی نا؟ کھاؤ قسم۔ وہ پیچھے پڑ گیا تو میں نے جان چھڑانے کو قسم کھا لی کہ اچھا بابا باندھوں گی، وہ وقت آنے دو، یاد رکھنا یہ بات، ورنہ میں سہرا نہ باندھوں گا۔ اس نے بات کو دہرا کر وعدے کو پکا کروا دیا۔ وہ تو بچپن تھا، گلی سے جاتی بارات کی طرح یہ خوابوں بھرا بچپن بھی گزر گیا اور ہم جوان ہو گئے۔ دادا جان کی زندگی تک ہمارا کنبہ جڑا رہا۔ ان کی وفات کے بعد امی اور تائی میں وہ سلوک نہ رہا اور جائیداد کی تقسیم کے مسئلے پر اختلاف رہنے لگا۔ بالآخر امی جان ناراض ہو کر بچوں کے ہمراہ میکے چلی آئیں۔ ہمارے طے شدہ رشتے اسی باعث کھٹائی میں پڑ گئے۔ تاہم طفیل کو مجھ سے محبت تھی اور اپنی والدہ کو مجبور کر کے ہمارے گھر لے آیا تاکہ صلح صفائی کی سبیل نکلے اور ہماری شادی ہو سکے۔ تائی نے امی کو منانے کی پوری کوشش کی اور کہا کہ جیسا چاہو گی میں کروں گی، ہر صورت میں راضی ہوں، تم بس مان جاؤ اور ماہرہ کو میری بہو بنا دو۔ والدہ نے جواب دیا کہ پہلے جائیداد کا بٹوارہ میری مرضی سے کرنا ہوگا، بعد میں رشتہ کی بات چلانا۔ امی چاہتی تھی کہ وہ دادا کا مکان کا فرنٹ پورشن لیں اور پچھلا حصہ تائی کو دے دیں، جبکہ تائی کا کہنا تھا کہ درمیان سے آدھا آدھا کریں تاکہ سڑک پر دونوں کے گیٹ علیحدہ علیحدہ بن جائیں۔ امی کا مطالبہ درست نہ تھا، تبھی تائی خاموشی سے لوٹ گئیں۔ تاہم والدہ کے انکار سے ان کو صدمہ ہوا۔ میں نے لاکھ سمجھایا، امی جان آپ کا مطالبہ درست نہیں ہے، تائی صلح کی آرزومند ہے، وہ آدھا کر دینے پر راضی ہیں، آپ مان جائیے۔ امی نے طفیل کو داماد نہ بنانا تھا، اسی وجہ سے اڑی رہیں۔ وہ لوگ مایوس ہو گئے۔ رشتہ ٹوٹنے کا طفیل کو اس قدر صدمہ ہوا کہ اس نے مزید تعلیم حاصل کرنے سے انکار کر دیا۔ کہتا تھا کہ میں ماہرہ کے لیے کچھ بننا چاہتا تھا، جب وہی نہ مل سکی تو اور محنت کر کے کیا کروں گا، حالانکہ وہ بہت لائق طالب علم تھا اور اس کے ارادے بلند اور مستقبل روشن تھا۔ امی کے انکار سے میرے دل پر ایسا اثر ہوا کہ میں نے تہیہ کر لیا، اب کبھی شادی نہ کروں گی۔ FSC کر رہی تھی، سارا دھیان پڑھائی پر لگا دیا، دن رات محنت کرتی تاکہ میرٹ بن جائے اور ڈاکٹر بن سکوں۔ اللہ نے شکستہ دل کی سن لی، محنت رنگ لے آئی اور مجھے میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔ تائی اور والدہ کا آپس میں ملنا جلنا ختم ہو چکا تھا، ایک دوسرے کے گھروں میں آتی جاتی نہ تھی، لیکن تایا کی بیٹی صاحبہ سے میری بچپن سے گہری دوستی تھی۔ اب تک وہی محبت دل میں جاگزیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی، کیونکہ ہم بچوں کا آپس میں کوئی جھگڑا اور اختلاف نہیں تھا۔ جب موقع ملتا میں صاحبہ سے ملتی اور خوب باتیں کرتی۔ ہم کبھی پھپھو کے گھر اور کبھی خاندان میں ہونے والی تقریبات میں مل جاتے تھے، لیکن طفیل سے شاذ و نادر ہی سامنا ہو پاتا تھا، بات کرنے کا موقع نہ ملتا تھا۔ طفیل کے مایوس ہو کر خود کو تنہا کر لیا تھا۔ میرا بھی تایا ابو کے گھر جانا منع ہو گیا تھا، ہم دونوں یتیم تھے۔ امی کی ہٹ درمی نے ہمارے مرجھائے ہوئے دلوں کو اجاڑ ڈالا تھا۔ ایک دن صاحبہ ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی، ماہرہ طفیل دبئی جا رہا ہے، اسے وہاں ملازمت ملی ہے، اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، امی سے چوری چھپے آئی ہوں، پلیز ماہرہ میری بات مان لو۔ طفیل نے کہا ہے کہ ایک بار آ کر اس سے مل لو۔ میرا بھی جی چاہتا تھا کہ اس سے ملوں، لہٰذا میں پھپھو کے گھر چلی گئی اور وہ بھی مقررہ وقت پر وہاں آ گیا۔ یہ میری طفیل سے آخری ملاقات تھی۔ اس نے وعدہ کیا کہ میں اس کا انتظار کروں گی اور کسی اور سے ہرگز شادی نہ کروں گی، وہ دبئی سے واپس آ کر مجھے اپنا لے گا۔ وہ چلا گیا، مجھے میڈیکل کالج میں داخلہ ملا، اب پڑھائی میں مصروف تھی۔
ہر خیال کو جھٹک کر بس ذہن اسی بات پر لگا تھا کہ ہر صورت ڈاکٹر بن کر دکھاؤں گی، زندگی کو ناکامیوں اور نامرادیوں کے حوالے ہرگز نہ کروں گی۔ قسمت میں طفیل کا ساتھ نہ بھی ہوا تو خلق خدا کی خدمت کو اپنی زندگی کا مشن بنا لوں گی۔ اس دوران کئی رشتے آئے، میں نے انکار کر دیا۔ امی جان کو باور کرا دیا کہ آپ میری شادی کا خیال دل سے نکال دیں، مجھے اپنا مقصد پورا کرنے دیں اور ڈسٹرب نہ کریں۔ ادھر میں نے MBBS مکمل کیا، ادھر دبئی سے طفیل لوٹ کر آ گیا۔ اس کی ماں منتظر تھی، اپنی ایک سہیلی کی بیٹی سے رشتہ طے کر دیا۔ طفیل نے لاکھ منع کیا لیکن تائی نے ضد پکڑ لی کہ شادی اب اسی لڑکی سے کرنی ہوگی، کیونکہ تمہاری چچی جب تک زندہ ہیں وہ ماہرہ کا رشتہ نہ دیں گی۔ ان کی ہر درمی سے ہم واقف ہیں۔ ناچار بیٹے کو ماں کے آنسوؤں نے جھکا لیا اور طفیل کی شادی مریم سے طے ہو گئی۔ ان دنوں میں ہاسپٹل میں جاب کر رہی تھی۔ ایک روز صاحبہ آئی، کارڈ دیا کہ طفیل بھائی کی شادی ہے اور انہوں نے ہی تمہارے پاس بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم ان کی سہرہ بندی کے وقت ضرور آنا، ورنہ وہ سہرہ نہ باندھیں گے اور پھر یہ شادی نہ ہوگی۔ یہ سن کر میں عجیب مخمصے میں پڑ گئی۔ ہرگز تائی اماں کے سامنے جانا نہ چاہتی تھی، حالانکہ ان سے کوئی گلہ نہ تھا۔ انکار خود میری ماں نے کیا تھا۔ انہوں نے تو مجھے بہو بنانے کی منتیں کی تھی، لیکن اب اس شادی میں میرا جانا بنتا نہ تھا کہ یہ میرے سابقہ منگیتر کی شادی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے صاحبہ سے کہا، اچھا تم فکر مت کرو، تمہارا بھائی سہرہ ضرور باندھے گا، میں پھپھو کے ساتھ آؤں گی۔ طفیل کی شادی والے دن پھپھو کے گھر چلی گئی اور پھر ان کے ساتھ شادی میں پہنچی۔ سمجھا بجھا کر اپنے دل کو آمادہ کیا تھا، کیونکہ چاہتی تھی کہ طفیل کا گھر آباد ہو جائے اور میری محرومیوں کا سایہ اس پر نہ پڑے۔ تایا کا گھر تھا، جو پہلے کبھی میرا گھر بھی ہوا کرتا تھا، خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف ہنستے مسکراتے چہرے دمک رہے تھے۔ تائی کو مبارکباد کہا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گلے سے لگا کر بولی، بیٹی میں تو تم ہی کو یہاں لانا چاہتی تھی، لیکن تمہاری ماں نے یہ نہ ہونے دیا۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل کو لہو لہو کر گئے۔ بڑی مشکل سے آنسوؤں کو ضبط کیا، کیونکہ شادی میں تو چہروں کو مسکراہٹ سے سجانا لازمی تھا۔ جب طفیل سے سامنا ہوا، دل پر قیامت گزر گئی۔ وہ دلہا کے روپ میں سامنے تھا تو اس کی نظریں مجھ کو کھانے لگیں اور میں ادھر ادھر منہ چھپانے لگی۔ صاحبہ سہرہ لیے کھڑی تھی۔ طفیل نے مجھ سے سہرہ مانگا اور میں نے قسم پوری کرنے کو سہرہ اٹھا کر اس کو دیا۔ اس نے سر جھکا لیا اور سہرہ مجھ سے بندھوایا۔ وہ مردانے میں چلا گیا جہاں رسم نکاح کو عزیز و اقارب جمع تھے، لیکن وہ سہرہ اندر سے ہی باندھ کر وہاں پہنچا اور پھر نکاح کی تیاریاں ہونے لگیں۔ یوں وہ پل بھر بعد کسی اور کا ہو گیا۔ گھر آئی تو ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ دامن میں جو تھا آج سب تائی ابو کے در پر ڈال کر آ گئی تھی۔ اب تہی دست و دامن خالی تھی۔ رات بھر روتی رہی، صبح ہسپتال نہ جا سکی۔ امی نے یہ حالت دیکھی تو پوچھا، کیا ہوا ہے ماہرہ، کیا روتی رہی ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ میرے قریب آئیں تو میں اٹھ کر دور چلی گئی۔ آج میں نے ان کے قریب نہ جانا چاہتی تھی، بلکہ اس واقعے نے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی ماں سے بہت دور کر دیا تھا۔ طفیل مجھ سے دور ہو گیا اور شادی کے بعد اپنی بیوی کو لے کر دبئی چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا، میں اسپیشلائزیشن کے بعد ایک بڑے ہاسپٹل میں تعینات ہو گئی۔ والدہ نے بہت کوشش کی کہ گھر بسا لوں، لیکن میں نے انکار کر دیا، کیونکہ دل گھر بسانے کی امنگ سے خالی ہو چکا تھا۔ جب دل آباد نہ رہا، گھر کیسے آباد کر سکتی تھی؟ امی جان کو اب اپنے کیے پر پچھتاوا تھا، کیونکہ جان چکی تھی۔ امی سے رنج تھا کہ انہوں نے ہی مکان کی خاطر میرے دل کے نگر کو اجاڑا تھا۔ تائی نے ہمارے حصے کی قیمت سے بڑھ کر رقم دے کر سارا مکان لے لیا۔ امی نے بھی ان سے منہ مانگی قیمت لی تھی، لیکن روپیہ ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا۔ اب وہ خوب جان گئی تھی کہ میں نے شادی نہ کرنے کی کیوں قسم کھائی ہے۔ طفیل دبئی میں بہت اچھا کما رہا تھا اور اس کی بیوی عیش کر رہی تھی، جبکہ میں رات دن اپنی جاب میں مصروف رہتی تھی۔ ماں ٹھنڈی آہیں بھرتی کہ ایسی دولت کس کام کی جب دل کی خوشیاں نہ رہیں۔ اب تو میں ایک روبوٹ تھی، ایک مشین تھی، جیتی جاگتی ارمانوں بھری لڑکی نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ شادی کے 5 سال تک طفیل کی بیوی کی گود نہ ہو سکی۔ کافی علاج کروایا، بالآخر وہ مصنوعی تولیدی عمل سے امید سے ہو گئی، لیکن یہ خوشی انہیں راس نہ آئی۔ بچی کی پیدائش پر ماں اور بچی دونوں ہی داغ مفارقت دے گئیں اور طفیل یہ غم سہنے کو پردیس میں تنہا رہ گیا۔ وہ بہت دل برداشتہ تھا۔ اس کی بیوی کا آپریشن ہوا تھا جو کامیاب نہ ہو سکا، تبھی طفیل ملازمت چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے وطن لوٹ آیا۔ اس واقعے کے چند سال بعد امی کا بھی انتقال ہو گیا اور میں بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ دنیا سے مایوس ہو کر میں نے بیمار مریضوں کی خدمت میں خود کو گم کر دیا۔ رات دن ہسپتال میں گزرنے لگے۔ امی کے بغیر گھر خالی، گھر تو کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ تبھی ہسپتال کے اندر ڈاکٹرز ہاسپٹل میں رہا کرتی تھی، تھک ہار کر کبھی دن میں اور کبھی رات کو بستر پر آ کر گر جاتی تھی۔ وقت کراہتے اور آہیں بھرتے مریضوں کے درمیان گزرتا رہا، یہاں تک کہ زندگی کی شام ہو گئی۔ دل میں طفیل کی یاد آج بھی ایک تازہ گلاب کی طرح مہکتی تھی، لیکن شادی کی خواہش باقی نہ رہی۔ مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ اس کی زندگی اب کیسی گزر رہی ہے اور وہ کہاں ہے، کیونکہ ہمارے درمیان ایک طویل عرصہ سے رابطہ نہ تھا۔ ایک روز وارڈ میں ایک مریض کے آنے کی خبر ملی جسے ایمرجنسی میں لایا گیا تھا۔ اس کی حالت ٹھیک نہ تھی، تبھی اسے ICU میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ میری ڈیوٹی سرجن صاحب نے انتہائی نگہداشت یونٹ میں لگا دی تھی۔ جب نئے مریض کو دیکھا ہوش اڑ گئی۔ یہ طفیل تھا جسے بہت تکلیف تھی۔
وہ سانس نہ لے سکتا تھا۔ اس حالت میں دیکھ کر لرز گئی۔ جو بن سکا کیا اور بہت توجہ سے علاج ہوا۔ اسے ہوش آ گیا اور مجھے سامنے دیکھ کر خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات میں ڈوب گیا۔ ہم 15 برس بعد ملے تھے۔ یہ ملاقات اس کے لیے نئی زندگی کی نوید بن گئی۔ چند دنوں میں ہی وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم پھر سے ملنے لگے۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی آپریشن کے بعد جان ہار گئی۔ اب طفیل تنہا رہتا تھا اور اس تنہائی کے آزار نے اسے دمے کا مریض بنا دیا تھا۔ مجھ سے ملنے کے بعد وہ رفتہ رفتہ حیرت انگیز طور پر روبہ صحت ہونے لگا۔ ایک روز اس نے کہا، ماہرہ تم ملی ہو تو میری بیماری عادی رہ گئی ہے۔ خدا را اب مجھ سے جدا نہ ہونا، ورنہ شاید مایوسی کا اژدھا میری جان ہی لے لے۔ طفیل کو پا کر اس قدر خوشی ہوئی کہ اس خوشی کے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ یہی حال ان کا ہے۔ ہم بڑھاپے کی سرحد پر بھی خود کو جواں سال محسوس کرتے تھے۔ یہ سچ ہے کہ شادی صرف جذبات کے بہلانے کے لیے نہیں کی جاتی، سچی رفاقت کے لیے کی جاتی ہے، اور اسی کا نام محبت ہے۔